فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار اور آپ اور ہم مل کر آج کل جو کتاب پڑھے ہیں اس کا نام ہے لوگوں میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم آج کل اس کتاب کا حصہ اول پڑھ رہے ہیں۔ اس حصے کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 17 پر اور کتاب کے صفحہ نمبر 217 پر۔ آئیے، یہاں پر اس صفحے پہ لکھا ہے 12ویں فصل۔ الحمدللہ ہم 11 فصول پڑھ چکے ہیں۔ 12ویں فصل پہ عنوان ہے خاتون جنت کی والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل۔ آئیے اب پڑھنے کا باقاعدہ آغاز یہاں پر 218 پیج سے ہو رہا ہے۔ لکھا ہے ملکۃ العرب حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ طیبہ و طاہرہ عارفہ خاتون ہیں جو محسن اسلام ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ ہی وہ اولین خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبوت و رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ ہجرت سے 68 سال پہلے مکہ مکرمہ کے ایک بڑے گھرانے میں آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یہ گھر دولت و ثروت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس گھر کو جو عزت و شرافت حاصل تھی وہ کسی دوسرے گھر کو حاصل نہ تھی۔ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ پسندیدہ اخلاق کی مالکہ تھی۔ عقل و خرد، فہم و فراست اور عفت و طہارت میں تمام عرب میں آپ سلام اللہ علیہ کا شہرہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں تمام عرب انہیں طاہرہ کے نام سے جانتے تھے اور آپ سلام اللہ علیہ تجارت کرتی تھیں۔ اپنا مال بازاروں میں بھیجنے کے لیے دوسرے تاجروں سے خدمت لیتی تھیں۔ مکہ مکرمہ کے تمام تاجر ان کا مال دوسرے شہروں میں لے جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ منافع میں شرکت رکھتے تھے۔ جب آپ سلام اللہ علیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری، صداقت، شرافت، حسن اخلاق اور جود و بخشش کی خبر ملی تو سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا غلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اپنے گھرانے کی دعوت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں مجھے اپنے چچا جان سے پوچھنا پڑے گا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نور نظر، یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صورت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے تجارت کریں اور تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا تو ہم اس سے کسی اچھے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کر دیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ سے مال تجارت لیا اور شام کی طرف چل پڑے۔ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے ہمراہ تھا۔ کاروان تجارت اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ راستے میں ایک درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استراحت کی۔ وہیں کسی راہب کا ذکر تھا۔ راہب نے درخت کے سائے میں نظر کی اور اس نے کسی کو محو استراحت پایا۔ راہب درخت کے قریب آیا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ قریش میں سے ہیں، اہل حرم ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے آج تک کسی نے قیام نہیں کیا مگر یہ کہ وہ نبی علیہ السلام ہو یا وصی نبی علیہ السلام ہو۔
یہاں پر لکھا ہے کہ کاروان تجارت، اچھا یہ بھی میں بتا دوں، ہم پیج 219 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کاروان تجارت میدانوں صحراؤں کے سفر کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال اس وقت تک نہیں کھولا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا مال فروخت نہیں ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا مال بازار میں پہنچا تو خریداروں کا ہجوم لگ گیا۔ ہر آدمی نے منہ مانگی قیمت وصول کی، سب تاجروں کا تمام مال فروخت ہو گیا۔ دوسرا روز ہوا تو خریداروں کی بھیڑ تھی، لیکن اب مال صرف نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور خریداروں کا ہجوم ہے اور مال کی کمی ہے، لہٰذا ہر شخص نے اپنی طرف سے زیادہ قیمت لگا کر وہ مال تجارت خرید لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے تاجروں کی نسبت بے حد نفع حاصل ہوا۔ جب کاروان واپس مکہ روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان کے ساتھ مکے کے قریب آئے تو کاروان کو چھوڑ کر سب سے پہلے شہر میں داخل ہوئے تاکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کاروان کی واپسی اور کامیابی کی خبر دے۔ ادھر ملکۃ العرب اپنے گھر کی چھت پر خیمہ زن ہو کر کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہیں اور کارواں کی آمد کی منتظر تھیں۔ اسی دوران حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نظر نور کے ہالے پر پڑی جو بادل کی صورت میں تیزی کے ساتھ مکے کی طرف آ رہا ہے۔ اب جب غور سے دیکھا تو وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ناقے پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ آخر کار حضور پرنور کی سواری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی تو وہ صحاب نور بھی اسی جگہ ٹھہر گیا۔ سین ہے الف بے اور سات زیر ہے، صحاب نور بھی اسی جگہ پر ٹھہر گیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے سید العرب، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کاروان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ اس نورانی امر کا تعلق حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یا کوئی اتفاقی امر ہے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی تو وہ بادل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلا۔ ہم آگے ہیں پیج 220 پر، ساتھ ہی 221 پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اب ملکۃ العرب کو یقین ہو گیا کہ ان کے چچا زاد بھائی ورقہ صحیح کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ناموس اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوگا۔ ادھر میسرہ نے سفر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کرامات معجزات دیکھے تھے وہ سب کے سب بھی بیان کر دیے اور راہب کا قول بھی نقل کر دیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہیں اور اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب اس نفع والے مال کو کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا فرماتے تھے کہ اس نفع مال سے کہیں میری شادی کریں گے۔ اس دوران جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ورقہ بن نوفل کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا ہے میں اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کہا کرتے ہو کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی میری شادی ہوگی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ورقہ میں تمہیں اپنا وکیل بناتی ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سے میری شادی کرا دو۔ ورقہ نے جواب دیا کہ شادی کرا دوں گا، مگر میرا انعام کیا ہوگا؟ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چاہو گے وہ پاؤ گے۔ ورقہ نے کہا خدیجہ میری شفاعت کرا دینا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ورقہ میں تمہاری شفاعت کی ضمانت دیتی ہوں۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ سردار قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خویلد کے گھر آنا۔ تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بنی ہاشم میں حضرت حمزہ رضی اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ کے ہمراہ جناب خویلد خیواویہ لامدال کے گھر آئے اور انہیں خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا پیغام دیا۔ خویلد نے جواب دیا کہ برادر خدیجہ سلام اللہ علیہ شادی کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کا عقد ہو، لیکن وہ تو کسی کو اپنی نظر میں نہیں لاتی۔
وہ انکاری ہیں۔ اسی محفل میں ورقہ بن نوفل بیٹھے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ جناب خویلد جانتے تھے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا ورقہ کی بات کو رد نہیں کریں گی، اور یہ بھائی بہن ایک دوسرے کی بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی محفل میں شادی کے تمام معاملات طے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 400 اشرفی حق مہر پر عقد نکاح پڑھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے خطبے کو اللہ کے نام سے شروع کیا، اور اس عقد میں قبیلہ مضر میم زواد رے لکھا ہوا ہے۔ یہ قبیلہ مضر کے رؤساء اور حضرت ابو بکر رضی اللہ بھی شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر ابو طالب علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا۔ سالمین، یہ جو خطبہ ہے عربی میں ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تمام محامد اس خدا کے لیے ہیں، میم ہے الف میم دال، تمام محامد اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چمن معاد کی نسل اور مضر میم زوادر مضر کی اصل سے پیدا فرمایا۔ ہمیں اپنے گھر کا متولی اور اپنے حرم کا نگہبان مقرر فرمایا، اور ہمیں ایک پردہ دار گھر اور ایک محفوظ و پرامن حرم مقدس عطا فرمایا، اور ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا۔ پھر اگر میرے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کا کسی سے بھی موازنہ کیا جائے تو وہ شرافت طبعی، نجابت خاندانی، فضیلت نفس اور عقل و دانش کے اعتبار سے سب پر فاق و برتر رہے گا۔ الف قاف فاق و برتر رہے گا، اگرچہ وہ مال کے اعتبار سے کمتر ہے، لیکن مال فنا ہو جانے والا سایہ اور ایک مٹ جانے والی چیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے خاندان سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد سے عقد کیا ہے، اور اس کے لیے اتنا مہر معجل اور میم واو جیم لام، اس میں واو کے اوپر حمزہ ہے اور دوبارہ اس کے آگے لکھا ہے، اور معجل میم عین جیم لام جیم پہ تشدید ہے، ادا کیا ہے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم خوشخبری ہے، اور انہیں اعلیٰ و عرفہ مرتبہ اور شان و شوکت کی دولت حاصل ہوگی۔ ہم ساتھ بتاتے چلے سامعین، ہم پیج 222 پر آ گئے ہیں، اور 223 بھی سامنے ہی ہے، ساتھ پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اپنا خطبہ ختم کر چکے تو سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے یہ خطبہ دیا۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، تمام تر تعریفیں صرف اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں ویسا بنایا جیسا آج آپ نے ابھی بیان کیا ہے، اور ہمیں ان فضائل سے سرفراز فرمایا جنہیں آپ نے شمار کرایا ہے۔ پس ہم بھی عرب کے سردار اور قائد ہیں، اور آپ بھی ان سب عظمتوں کے حامل ہیں۔ قوم آپ کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتی، اور کوئی شخص بھی آپ حضرات کے عز و شرف اور مفاخر کی تردید نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم نے آپ کے رشتہ قرابت اور آپ کے اعزاز سے منسلک اور وابستہ ہونا پسند کیا۔ پس اے جماعت قریش، آپ سب گواہ رہیں کہ میں نے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سے اتنے زر مہر پر عقد کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب وہ اپنا خطبہ ختم کر چکے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کے چچا بھی آپ کے اس کلام میں شریک ہوں۔ چنانچہ ان کے چچا عمرو بن اسد نے کہا، ترجمہ، کہ اے جماعت قریش، آپ گواہ رہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کا عقد سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد سے کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عقد قبول فرما لیا، اور اکابر قریش اس کے گواہ بنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دعوت ولیمہ فرمائی، جس میں ایک اور
ایک اور بقول باز 2 اونٹنیاں ذبح کرائیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیا اور ہمارے رنج و غم مٹا ڈالے۔ یہ پہلا ولیمہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ حوالہ ہے ارض من المترجم، کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 63 سے لے کر 65 تک۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اختلافی بحث اور حقیقت۔ لکھا ہے الاستیعاب، الف لام الف سین تے یہ عین الف بے۔ الاستیعاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام کے باقی سب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہوئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے بطن سے 4 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ سب نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ہجرت بھی کی۔ یہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کا عقد ابوالعاص بن ربی ریب یہ عین سے ہوا جو حضرت ختیجہ کا بھانجا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سب سے چھوٹی تھیں جن کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ رقیہ اور ام کلثوم بھی آپ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں۔ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ایک بیٹا قاسم بھی تھا جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ زبیر بن یکار، یہ کاف الف رے، زبیر بن یکار رضی اللہ نے کہا کہ قاسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ ایک اور قول کے مطابق عبداللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے جنہیں طیب و طاہر کہا جاتا تھا۔ یہ بعد از نبوت پیدا ہوئے تھے لیکن چھوٹی عمر میں مکے میں فوت ہو گئے تھے۔ لیکن محقق دوراں حضرت علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے بہار الانوار، کشف اللمعہ اور کتاب بلازری کے حوالے سے لکھا ہے کہ زینب اور رقیہ ریبہ، اس کی ہجے کرنی پڑے گی، زینب و رقیہ ربیبہ تھیں۔ رے بے یہ بے ہے۔ حوالہ یہاں پر ہے، اب حوالہ نوٹ کرتے ہیں کہ آیان الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310۔ پھر لکھا ہے کہ دختران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا قارئین اس پر تحقیق کریں۔ بریکٹ میں لکھا ہے ناشر۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ حضرت ختیجہ سلام اللہ کے ہاں رہتی تھیں، جو کہ نام یہاں پہ لکھا ہے زینب، رقیہ اور ربیبہ۔ آگے چلتے ہیں، اگلا پیج ہے 224۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ ختیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور وہ تیرے پروردگار کے تمہارے لیے سلام لیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، میرے رب کو میرے سلام، اس سے سلامتی اور اس کی طرف سلامتی ہے۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 152، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے واو جیم نمبر 16 اور صفحہ نمبر 11۔ چلیے پیج 224 پر ہم نے 224 پہ 12ویں فصل مکمل کی۔ 225 صفحے پر 13ویں فصل ہے جس کا عنوان ہے قبل از ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اپنی والدہ سے مانوسیت۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 226، 227 اور 228 میں، اور اس طرح سے ہم یہ فصل بھی مکمل کر لیں گے۔ یہاں پہ نمبر وار دیا ہے، ٹوٹل 4 نمبر دیے ہیں، 5۔ آئیے سب سے پہلا نمبر ہے، نمبر پہ لکھا ہے حضرت ختیجہ کی روایت۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت ختیجہ سے روایت ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ جب میرے صدف عصمت و طہارت میں تھیں، ابھی ان کی اس زندگی کی شروعات
زندگی کے شروعات تھے اور مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ جب میری بیٹی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس 4 خواتین حاضر ہوئیں اور وہ اتنی حسین اور صاحب نور و جمال تھیں کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری ماں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم ہوں، تیسری نے کہا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ کی بہن کلثوم سلام اللہ علیہا ہوں، چوتھی نے کہا کہ میں مریم ام عیسیٰ سلام اللہ علیہا ہوں، اور پھر لکھا ہے کہ ہم سب تمہارے پاس اس لیے آئی ہیں کہ ایک خاتون کو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو ہی جنم لیا تو فوراً سجدہ ریز ہوئیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، ینابع المودت صفحہ نمبر 198۔ پھر لکھا ہے کہ جب کفار نے شق قمر کے معجزے کو ماننے سے انکار کیا تو یہ خبر حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی تو آپ سلام اللہ علیہا نے ازراہ تاسف فرمایا کہ ہائے ان لوگوں کی ویرانی اور تباہی کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر اور برتر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ کے بطن مبارک سے آواز بلند کی کہ اے مادر مہرباں، آپ سلام اللہ علیہا حیران و پریشان نہ ہو، اللہ میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو سید کائنات سلام اللہ علیہا نے جنم لیا تو آپ سلام اللہ علیہا کے نور ولادت سے فضا و ماحول ذوفشاں ہو گئے۔ حوالہ ہے الروز الف لام ر واو ضاد الروز الفائق صفحہ نمبر 314۔ اور اب یہاں پر ہم نے پہلی تو پڑھ لی کہ حضرت ختیجہ کی روایت، اور اس کے بعد دوسری تو یہاں پہ میں نے پتہ نہیں آپ کو بتائی یا نہیں بتائی، جو کہ ولادت کے حوالے سے تھی۔ تیسری ہے جنت کا سیب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جنت کا سیب لے کر آئے، وہ سیب میں نے کھایا اور ختیجہ سلام اللہ علیہا سے مقاربت کی تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے صدف عصمت و طہارت میں قرار پکڑا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کچھ دنوں بعد مجھے ان کے حمل کا ہلکا سا احساس ہونے لگا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ میرے بطن میں تھیں تو وہ مجھ سے باتیں کرتی۔ آخر ایک دن وہ بھی آیا کہ مجھے درد ذہن نے احساس دلایا تو میں نے مکے کی کچھ عورتوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجئے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 43۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے عبد السلام شافعی کی روایت جو کہ نمبر 4 پر ہے۔ لکھا ہے شیخ عزیز الدین عبد السلام شافعی نے اپنے رسالے میں خلفائے راشدین رضی اللہ کی مدح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حمل ٹھہرا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بطن میں رہتے ہوئے اپنی والدہ سے باتیں کرتی تھیں، لیکن حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اس امر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی رکھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، تشریف لائے تو وہ باتیں کر رہی تھی اور ان کے پاس ظاہراً کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا اس سے جو میرے بطن میں ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ختیجہ سلام اللہ علیہا، خوشخبری ہے، یہ میری بیٹی میرے 11 خلفاء کی ماں ہے جو میرے اور اپنے والد کے بعد آئیں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے احقاق الحق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12۔ اور اب آئیے صفحہ 228 پہ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہاں پر 5واں پوائنٹ ہے، ہیڈنگ ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کی روایت۔ لکھا ہے امام علیہ السلام سے ایک طویل حدیث مروی ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وہ گفتگو سن لی جو وہ اپنی بیٹی سے کر رہی تھیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ختیجہ سلام اللہ علیہ، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ وہ جو میرے بدن میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، مجھ سے مانوس رہتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ طاہرہ میمونہ ہے، اللہ نے اسے میری نسل کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ وہ ائمہ علیہم السلام جنہوں نے میری امت کی رہبری کرنی ہے وہ سب اسی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حوالہ ہے البحار جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 880۔ تو یہاں پر یہ جو فصل تھی 13ویں فصل بھی مکمل ہوئی، اور اب آئیے 14ویں فصل پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں پیج 229 پہ، جس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں پیج 230 پر کہ قصیدہ میلاد سب سے پہلے ہیڈنگ لکھا ہے اور یہاں پر ایک قصیدہ عربی میں پورے صفحے پر ہے تقریباً، اور آئیے ہم پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پیج 231 پہ بھی چلے جائیں گے۔ لکھا ہے قصیدے کا ترجمہ کہ 20 رب جمادی الثانی کی وہ رات کس قدر بابرکت اور حسین و جمیل تھی کہ جس رات رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پیدا ہوئیں جو صدیقات طاہرہ اور بطول سلام اللہ علیہ ہیں، سیدہ و سالار انسانی شکل میں حور ہیں، جن کا نام نامی فاطمہ زکیہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اے وہ خوش قسمت رات کہ جس نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر و سینے کو خوشیوں سے بھر دیا، کیونکہ آج رات احمد و محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ولادت پائی ہے۔ ان کی آنکھیں ان کے نور نظر بیٹوں سے اس قدر ٹھنڈی ہیں کہ جس طرح ان کے محبوں کی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب ہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ سارے عرب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ حق و حقیقت یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ ہر زمانے پر فخر و افتخار کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ اس ہستی کی ماں ہیں جو حسنین کریمین علیہ السلام کی ماں ہے، سیدہ نور الہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجر نور کی تازہ بتازہ شاخ ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلی۔ وادی مکہ انہی کے نور سے منور ہے، اور ان کی برکت سے باغوں میں بہار ہے اور پھولوں میں خوشبو کی مستی ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے نور سے افق و آفاق روشن ہیں۔ اس طرح آسمانوں کے اطباق الف توئے بے الف قاف اطباق نور زہرا سلام اللہ علیہ سے منور ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا نور روشن قندیل ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ شیخ مہدی مازندرانی، یہ حوالہ ہے شیخ مہدی مازندرانی۔ اور اب آئیے اس 14ویں فصل میں مزید جو تفصیلات ہیں وہ مل کر ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی نمبر کے حساب سے دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے محدث علامہ حائری حائری رحم اللہ کی روایت۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم کوئی جتنا بڑا عارف ہو وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کو درک ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی جس قدر بڑے سے بڑا محقق ہو وہ ان کے اوصاف خصائص کو احاطہ و شمار میں نہیں لا سکتا۔ پوری کائنات معترف ہے کہ کون سی فضیلت ہے جو ان کے پاس نہیں۔ دنیا آپ سلام اللہ علیہ کے باب کعبہ پر جھک کر کہتی ہے کہ اے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فضائل کا معجزن سمندر ہیں۔ علم و روحانیت کی تحصیل کے لیے آپ سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف کا طواف کرنا ضروری ہے۔ پروردگار عالم آپ سلام اللہ علیہ کو اخلاق فاصلہ فے الف صاد لام ہے اور کمالات رفعیہ رے فے عین یہ ہے کا وہ مرقع بنایا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو اخلاق فاصلہ اور کمالات رفیہ کا وہ مرقع بنایا کہ جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ خاتون جنت مقدسات عالیہ
آراق زکیہ، اخلاق رضیہ، حکم الہیہ کا پیکر تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے طلوع سے صبح نبوت آپ سلام اللہ علیہ کے طلوع سے صبح نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو منور کیا، رشد و ہدایت نے افق و آفاق کو ذوفشانی عطا کی۔ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمالات انسانیہ، ملکات فضائل نفسایہ کی مثال و نظیر تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی طینت حضیرت القدس میں آب حیات اور عین الفضل سے گوندھی گئی سیدہ فاطمہ نور حق، حقیقت صدق، آیت عدل میں آپ سلام اللہ علیہ بزرگی اور منزلت میں عالی اور متعالی ہیں۔ میم تے عین الف لام چھوٹی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سال بعد ہوئی۔ حوالہ ہے کوکب دری صفحہ نمبر 83 از خصائص فاطمیہ سلام اللہ علیہ۔ ہم آ گئے ہیں پیج 232 پر، نمبر 2 پر ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا محدث علامہ حائری، پھر ان کی روایت، اور اب دوسرے نمبر پہ محدث قمی رحم اللہ کی روایت۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی۔ یہ واقعہ بعثت کے 5ویں سال کا ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ عامہ، یہ تفصیلات کچھ لکھی ہیں کہ عامہ کا موقف ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، تاکہ اس حدیث سے انکار کیا جائے کہ جس کا عنوان جنت کے سیب سے ہے، کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران معراج تناول فرمایا تھا، جس سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ تفصیلات ہم نے جان لیں جو حوالے کے ساتھ تھیں، اور اب آئیے واپس پیراگراف کی جانب۔ یہ تھا کہ یہ واقعہ بعثت کے 5ویں سال کا ہے۔ صادقین علیہ السلام سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حمل کا مبدا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کو جنت کی کھجور اور سیب کھلایا گیا، جن کے امتزاج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس میں پانی بنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے مقاربت کی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا صدف طہارت و عصمت میں وارد مسعود ہوا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ انسانی حورہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے پھلوں اور شجر طوبہ کی جنتی خوشبو سے محظوظ ہوتے، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اپنی بیٹی کے ہاتھوں اور پیشانی کو چومتے تھے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہجرت سے 6 سال پہلے ہوئی تھی، تو پھر اور یہ بعثت کا دوسرا سال تھا، اور سیدہ کی ولادت 3 سال بعد ہوئی تھی، تو اس اشکال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ایک دفعہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 125 مرتبہ معراج پر گئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت اور دوسرے فرائض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر و بیشتر معراج کے ذریعے بلایا جاتا رہا۔ یہاں پر حوالہ ہے بیت الاحزان صفحہ نمبر 504۔ اور سامعین، اب ہم آپ سے اس یعنی پیج 232 کے اختتام پر اجازت چاہتے ہیں۔ ابھی تفصیلات مزید آگے جاری ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر 14ویں فصل کا آغاز کر دیا تھا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، تو ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سے اجازت چاہیے پیج 232 پر، اور پیج 233 سے مزید آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔